بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 12ویں سپارے کے آغاز میں سورہ ہود کا حصہ ہے۔ سورہ ہود 11ویں کے آخر سے شروع ہو رہی ہے اور 12ویں کے نصف کے بعد تک، اور اس کے بعد پھر سورہ یوسف 12ویں سپارے میں ہے، اور یہ یہاں سے صورتوں کا جو تسلسل ہے سورہ یونس سے لے کر سورۃ المؤمنون 18ویں سپارے تک، یہ تمام کی تمام صورتیں مکی ہیں اور مکی صورتوں کا ایک مجموعہ ہے۔ بیچ میں سورۃ الرعد ہے جس کے بارے میں زیادہ راجح رائے تو یہ ہے کہ یہ مکی ہے، البتہ بعض میں مدنی بھی کہا گیا ہے، اور کچھ آیات اس کی مکی اور کچھ اس کی مدنی ہیں۔ اور مکی صورتوں کا عام طور پر جو مزاج ہوتا ہے وہ زیادہ تر بحث توحید، رسالت، آخرت، ان مضامین پر بحث ہوتی ہے، اور مدنی صورتوں کے اندر عام طور پر احکامات سے بحث ہوتی ہے۔ منافقین کا کہیں کہیں ذکر آتا ہے، یہود و نصارہ کا تذکرہ آتا ہے۔ تو اس مزاج کو اگر آدمی سمجھے تو اس مزاج کے سمجھنے کے بعد شروع سے صورت کا اگر لکھا ہوا نہ بھی دیکھیں کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے، تو تب بھی آدمی کو صورت کے مزاج کے سمجھنے کے بعد اندازہ ہو جاتا ہے، اور اندازہ ہو جانا چاہیے۔ سورہ ہود سے پہلے سورہ یونس ہے، وہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کا اس میں تذکرہ ہے اور انہی کے نام پر ہے، اور سورہ ہود میں ہود علیہ السلام کا تذکرہ اور ہود علیہ السلام کے ساتھ اور بھی انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام ہود رکھا گیا ہے۔ سورہ یونس بھی حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے، اور سورہ ہود بھی حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے۔ اس کے بعد سورہ رعد، سورہ ابراہیم، سورۃ الحجر، یہ سب صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں۔ اور یہ بات ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ ہر وہ صورت جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے اس کے شروع میں قرآن مجید کی حقانیت اور قرآن مجید کے معجزہ ہونے کو بیان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہاں پر بھی کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ عظیم الشان کتاب ہے اور جس کی آیات کو محکم کیا گیا ہے، کوئی نسخ کا، تبدیل کا کوئی احتمال نہیں، اور پھر کھول کھول کر بھی ان میں مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ موضوع اور مضمون صورت، ہر صورت کا ایک خاص موضوع اور دعویٰ ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ۔ دو دعوے ہیں یہاں پر، دو بنیادی مضمون ہیں۔ نمبر 1 کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 2، اگر اس بندگی میں تم سے کبھی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیا کرو، استغفار کر لیا کرو۔ اور یہی دو دعوے ہر نبی نے ذکر کیے، یعنی اس میں انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے، نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح سے وہ اقوام خمسہ مہلکہ 5 اقوام بڑی جن کا جگہ جگہ تذکرہ آتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، اور اسی طرح سے لوط علیہ السلام کی قوم اور شعیب علیہ السلام کی قوم۔ ان 5 اقوام کا تذکرہ ہے، اور ان 5 کے 5 اقوام کے انبیاء علیہ السلام کی دعوت ہے، اور ان کی دعوت میں یہ 2 باتیں نمایاں ہیں، واضح یہ 2 باتیں آپ کو نظر آئیں گی کہ صرف اللہ کی بندگی ہونی چاہیے، اللہ کے سوا کسی کی نہیں، اور نمبر 2، اگر کہیں کوتاہی اور غلطی ہو جائے تو استغفار اور توبہ کر لیا کرو۔ یہاں پر بھی یہی مضمون ہے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، پہلی بات اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ ہو۔ اچھا، اللہ تعبدوا کا لفظ جہاں پر بھی آتا ہے بندگی اور عبادت کا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس بندگی سے مراد توحید ہے، کہ صرف اور صرف اللہ ہی کی بندگی ہو، بس صرف محض بندگی نہیں۔ بندگی تو بہت ساری قومیں اللہ کی بندگی کرنے والی تھی،
لیکن شرک تھا۔ کہا ایسی بندگی ہو اس بندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اور رسالت کا بھی بیان ہے، ایسی صورتوں میں جہاں حروف مقطعات آتے ہیں تو شروع میں قرآن کی بات آتی ہے، رسالت کی بات بھی آتی ہے۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، دیکھو میرا فریضہ یہ ہے کہ میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نذیر، ڈرانے والا بن کر آیا ہوں، و بشیر، اور خوشخبریاں سنانے والا آیا ہوں۔ یہ میرا فرض منصبی ہے، باقی عذاب آنا نہ آنا کب آئے گا وہ میرے بس کی بات نہیں ہے، وہ اللہ ہی کے سپرد ہے۔ اور دوسری بات یہ وَانِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہا کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور پھر اس کی طرف رجوع کرا کرو۔ رجوع کرنے کا معنی یہ ہوا کہ توبہ پر قائم رہا کرو، استغفار کرنے پر قائم رہا کرو۔ اس کے نتیجے میں یُمَتِّعْكُم مَتَاعًا حَسَنًا، اللہ پاک تمہیں ایک اچھی زندگی عطا کرے گا۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور اللہ پاک ہر فضل والے کو اس کا حق عطا فرمائے گا۔ اور فَإِن تَوَلَّوْا وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم اعراض کرو گے۔ یہ دو ٹوک اور صاف باتیں، جب حجت تام ہو جاتی ہے تو پھر آخری باتیں ہوتی ہیں، یہ صاف باتیں ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر تم منہ پھیرو گے تو یاد رکھنا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، مجھے ڈر لگتا ہے تمہارے خلاف اس بڑے دن کا عذاب، کہیں قیامت کا نہ آ جائے۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ باقی رہی اس دنیا کے اندر عبادت اور بندگی تم کرو گے تو یہ عبادت اور بندگی کرنے کی وجہ سے تمہارے دل میں خیال آئے گا کہ ہم بندگی مشغول ہوں گے تو روزی کا کیا ہوگا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں جتنے بھی چوپائے، جتنے بھی جاندار اللہ پاک نے پیدا فرمائے ہیں، سب کی روزی کی ذمہ داری اللہ پاک نے خود لے رکھی ہے۔ ہاں، اللہ پاک نے آپ کے لیے اسباب بنائے، وہ اللہ وہ ذات ہے جو آسمان کا مالک ہے اور عرش کا مالک ہے، اور اسی طرح سے کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ کا علم، اللہ کی صفات اسی طرح سے تھی، اور کائنات جب ختم ہو جائے گی اور معدوم ہو جائے گی تو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی صفات، اللہ کا علم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات اسی طرح سے برقرار ہے۔ انسان کے حوالے سے ایک شکوہ اور گلہ ذکر کیا کہ اگر ہم اس کو رحمت دیتے ہیں تو بڑا خوش ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی رحمت ذرا سی بدل جاتی ہے تکلیف میں تو یہ انہو لیئوس کفور، مایوس ہو جاتا ہے، ناشکرہ بن جاتا ہے۔ اور وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ النَّعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، تکلیف کے بعد جب پھر اللہ پاک رحمت اور راحت کا سامان لے کے آتا ہے تو پھر یہ اترانے لگتا ہے، کفر کرنے لگتا ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں جو اس کو شرک کی طرف لے کے جانے والے ہیں۔ اور پھر ایک قرآن کا چیلنج ہے، ام یقولون افترا، یہ کہتے ہیں کہ جناب اپنی طرف سے گڑا ہے۔ یہ پیچھے بھی آیا ہے چیلنج، پیچھے ایک سورت کا چیلنج تھا سورہ یونس کے اندر، یہاں قل فاتوا بعشر سور مثلہ، 10 آیات مثال لے کے آؤ۔ تو یہ سورت پہلے کی نازل ہوئی ہے، اس لیے کہا کہ 10 مثالیں، 10 صورتیں لے آؤ، اور اگر اکیلے نہیں لا سکتے ہو تو اپنے ساتھ اپنے مددگاروں کو بلا لو۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا بڑی تفصیل سے تذکرہ آیا۔ اچھا، پچھلی جو صورت تھی سورہ یونس اور یہ سورہ ہود، سورہ یونس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ بہت اجمال کے ساتھ تھا، اور وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قدر تفصیلی تھا۔ یہاں اس کا بالکل الٹ ہے، یہاں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بڑی تفصیل سے آیا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بڑا اجمال کے ساتھ آیا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت، وہی جو میں نے پہلے شروع میں بات عرض کی ہے کہ اس صورت کا جو خاص موضوع ہے، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر گناہ ہو جائے تو استغفار کر لیا کرو۔ دیکھو نوح علیہ السلام نے کیا دعوت دی، اللہ تعبدوا الا اللہ، وہی بات رسالت کی، انی لکم نذیر مبین، میں اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہونی چاہیے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، اور میں تمہارے حوالے سے بہت ڈر رکھتا ہوں دردناک دن کے عذاب کا۔ اب قوم کے آگے کیا جوابات تھے، اعتراضات کیا تھے؟ پہلا اعتراض، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہماری طرح کہ آپ انسان ہیں، ہمارے اور آپ میں کیا کمال ہے؟ آپ رسول بن کے آئے، ہم نہیں مانتے۔ نمبر 2، وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، آپ کے ماننے والے بہت گھٹیا رائے رکھنے والے لوگ ہیں، کوئی مضبوط لوگ نہیں ہیں۔ نمبر 3، وما نرا لکم علینا من فضل، آپ کو ہمارے اوپر کیا فضیلت حاصل ہے؟ مال و اسباب آپ کے پاس نہیں ہے، خاندان آپ کا نہیں ہے، جو خاندان آپ کا ہے اتنا ہمیں بھی ہے۔
قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، بڑے شاندار جواب دیے نوح علیہ السلام نے کہ میں اللہ کی طرف سے ایک دلیل پر ہوں، ایک پیغام لے کر آیا ہوں، اور یہ دلیل کی طرف سے تمہاری آنکھیں کیوں اندھی ہو گئی ہیں؟ یاد رکھنا میں اس دلیل کو، اس پیغام کو تمہارے اوپر تھوپتا نہیں ہوں، یہ میرا کام نہیں ہے، میں تمہارے سامنے اللہ کا پیغام سناتا ہوں اور میں تم سے کسی قسم کے اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، اور تمہارا یہ کہنا کہ میرے ماننے والے بہت گھٹیا لوگ ہیں، بادی الرائے ہے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے معاشرے میں، تو وہ تمہارے نزدیک گری ہوئی رائے رکھنے والے ہیں، اللہ کے نزدیک بلند مقام پانے والے ہیں، ان کو میں اپنے پاس سے دور نہیں کر سکتا۔ اچھا پھر وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، اے میری قوم اگر میں ان کو دور کر دوں تو کون میری مدد کرے گا؟ یہ کیسی باتیں تم کرتے ہو؟ ہمیشہ ہر سرمایہ دار طبقے کی یہی کوشش رہی کہ نبیوں کے پاس رہنے والے جو لوگ ہیں غریب غربا، ان کو دور کر دیا جائے، ان کے ساتھ ہمارا مزاج نہیں ملتا، ہم ان کے ساتھ نہیں مل کھاتے، ہم نہیں بیٹھ سکتے۔ اچھا عذاب کب آئے گا؟ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کی رحمت کے خزانے ہیں نہیں، اللہ نے ان کو ہدایت دی تمہیں نہیں دی، میرے پاس خزانے نہیں ہیں ہدایت کے کہ میں ہدایت تمہیں دے سکوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں ایک انسان ہوں۔ جیسے تم نے کہا نا کہ تمہیں ہمارے اوپر کیا فضیلت ہے، تو بھی انسان ہے ہم بھی انسان ہیں، تو بھائی میں نے کون سا کہا کہ میں فرشتہ ہوں؟ رسول تو انسان ہی آیا کرتا ہے۔ ولا اقول الذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اور جن لوگوں کے حوالے سے تمہارے ذہن میں رائے خراب ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ بہت گھٹیا لوگ ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ اگر ان کو کوئی خیر عطا کرے تو میں اس خیر کو نہیں روک سکتا۔ ان کو اللہ دے رہا ہے، ان کو اللہ ہدایت دے رہا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت کا مستحق ہے۔ جب یہ ساری باتیں ہو گئیں تو نوح علیہ السلام سے کہنے لگے، اے نوح بہت جھگڑ لیا، ہمارے اور آپ کے درمیان میں بڑے جھگڑے ہو گئے، اب فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، لے عذاب۔ اور اللہ کی طرف سے وحی ہوئی نوح علیہ السلام کو۔ نوح علیہ السلام نے کہا انما یأتیکم بہ اللہ، عذاب تو اللہ لائے گا، میرے بس کی بات نہیں ہے، میری نصیحتیں اگر تمہیں فائدہ نہیں دے رہی ہیں اور اب تمہارے لیے ہدایت ممکن نہیں ہے تو پھر اللہ پاک سے یہ دعا مانگی، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، اے نوح جو ایمان لا چکے اب باقی ایمان نہیں لائیں گے۔ نوح علیہ السلام نے ان کے خلاف بد دعا فرمائی، اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا کشتی بناؤ، اور انہوں نے اس کشتی کو بنایا، اور جب بھی یہ کشتی کے پاس سے گزرتے استہزاء کرتے، مذاق اڑاتے، بالآخر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہوا، اور زمین کے چپے چپے سے پانی نکلا، آسمان سے بھی پانی برسا، اور پوری کی پوری دھرتی پانی سے بھر گئی۔ جہاں جہاں ان کی آبادی تھی وہاں طوفان آیا، اور وہ طوفان بھی کوئی ہلکا طوفان نہیں، اتنا بلند طوفان کہ جو پہاڑوں تک جا رہا ہے اور پانی پہاڑوں کو چھو رہا ہے۔ اور پھر اسی اثنا میں کشتی جب چلی تو اللہ کے نام سے بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، یہ دعا پڑھی اور کشتی میں سوار ہوئے، اور وہ کشتی سمندر میں موجوں کی طرح پانی کے اندر چل رہی تھی۔ نوح علیہ السلام نے اسی اثنا میں اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ پانی کے کنارے میں کھڑا ہے، کہا کہ یا بنیا ارکم معنا ولا تکم مع الکافرین، لیا ایمان اور ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ اس نے کہا نہیں میں ایمان نہیں لاؤں گا، کفر پر تھا، تو کہا کہ مجھے ایک یہ پہاڑ ہے پناہ دے دے گا، میں اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ چنانچہ ایک موج بیچ میں آئی اور وہ غرق ہو گیا، اور یہ جب سب کی سب قوم تباہ ہوئی تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنے پانی کا نگل، آسمان کو حکم دیا تو رک جا، اور تھم گیا، اور آسمان تھم گیا، اور پھر سارا کا سارا پانی خشک ہوا، اور کشتی جو ہے وہ جودی پہاڑ پر جا کر رکی۔ اور پھر نوح علیہ السلام کی رب سے معروضات، اے اللہ تو نے کہا تھا تیری اہل کو نجات دوں گا، میرا بیٹا ہلاک ہو گیا۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرا اہل نہیں ہے، آپ کی اتباع جو نہ کرے، آپ کا صلبی بیٹا ہو کر بھی آپ کی اہل کا نہیں ہے، وہ آپ کے خاندان میں سے نہیں ہوگا۔ لیکن جو آپ کا صلبی نہیں ہے، اگر آپ کی اتباع کرنے والا ہے تو وہ آپ کے اہل میں سے ہے، وہ آپ کے گھر والوں میں سے ہے، وہ آپ کے اقربا میں سے ہے، اس کو نجات ملے گی۔ پھر اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ، بالکل یہی الفاظ اسی طرح سے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہونی چاہیے، اور میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں۔ یا قوم استغفروا ربکم، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیا کرو۔ یہ جو اس صورت کا خاص مضمون ہے۔
تو اس قوم کا بھی تذکرہ، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا، کہنے لگے یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، محض تیری دعوت سے ہم اپنے بتوں کو نہیں چھوڑیں گے اور نہ ہم تیرے اوپر ایمان لائیں گے، اور یاد رکھ ہمارے بتوں کی اگر تو برا بلا کہتا ہے اس کے نتیجے میں تیری عقل خبت ہو جائے گی۔ تو ہود علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تم کر گزرو میرے خلاف جو منصوبے بنانا چاہتے ہو، میں تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور اللہ ہی کی قبضہ قدرت میں ہر انسان ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم اعراض کرتے ہو تو میں نے اللہ کے پیغامات پہنچا دیے۔ اور پھر اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہوا، اللہ نے ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو نجات عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ، بالکل یہی الفاظ، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہونی چاہیے، فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، اپنے گناہوں کا استغفار کرو اور اللہ کی طرف رجوع کیا کرو۔ اور صالح علیہ السلام سے کہنے لگے صالح یہ کیسی باتیں آگے تو کرتا ہے، قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، اس دعوت سے پہلے تو ہم آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتے تھے۔ یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ نبیوں سے قومیں مخالفت کب مول لیتی ہیں؟ نبی ہمیشہ حق کی بات کیا کرتا ہے، نبی ہمیشہ قرابت داری کو جوڑنے کی بات کرتا ہے، نبی ہمیشہ غمخاروں کا خیال رکھتا ہے، پریشان حال لوگوں کا خیال اس پر کوئی قدغن نہیں لگاتا، اس پر کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ آپ علیہ السلام بھی نبوت سے پہلے یہ کام آپ کی خصوصیات میں سے تھے۔ اختلاف کب ہوتا ہے؟ جب نبی توحید کی بات کرتا ہے، جب نبی اپنی رسالت کی بات کرتا ہے۔ اختلاف کب ہوتا ہے؟ جب وہ سمجھتے ہیں کہ نبی کی بات ماننے کے بعد ہماری چودراہٹ اور ہمارا اثر رسوخ کم ہو جائے گا، اب نبی کے لوگ ماننے والے بن جائیں گے، اسی کے گن گائیں گے، ہمیں کون پوچھے گا؟ وہاں سے قومیں بگڑ جاتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی بالکل یہی تذکرہ ہے، معجزہ مانگا، صالح علیہ السلام نے معجزہ اللہ کے حکم سے دکھایا، اونٹنی دکھائی، کہا اسے چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، اگر تم نے اسے کوئی چھیڑ چھاڑ کری اور برے ارادے سے تم اس کے پاس آئے، اللہ کا عذاب آئے گا۔ ان بدبختوں نے جب انسان کے اوپر ہوس شہوت سوار ہو جاتی ہے، عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں، تو قیدار نامی ایک شخص تھا، اس نے اس اونٹنی کو کاٹ دیا، اس کے پیر کاٹ دیے، اور جب پیر کاٹے تو پھر اللہ کا عذاب آیا۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ایک چیخ نے آ کے چنگاڑ نے پکڑا اور اوندے منہ ایسے ہو گئے كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، جیسا یہاں کوئی تھا ہی نہیں، ایسا خاموش، پورا شہر خاموش ہو گیا جیسا کہ یہاں پر کوئی تھا ہی نہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے خوشخبریاں لے کے آئے تھے اسحاق علیہ السلام کی، کہ اللہ پاک آپ کو بیٹا عطا کرے گا، اور بیٹے کے بعد اللہ پاک آپ کی حیات میں آپ کو پوتا بھی دے گا۔ بیوی سارہ نے کچھ تعجب کیا، یہ کیسے اس بڑھاپے میں اللہ پاک اولاد کرے گا، اولاد کیسے عطا کرے گا؟ کہا اللہ پاک کی رحمت سے آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کی رحمت سے کوئی بات قابل تعجب نہیں ہے، یہ تعجب خیز امر نہیں ہے، اللہ قادر ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے جب فرشتے یہ فارغ ہوگی خوشخبریاں سنا کر، تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے اچھا کیوں آئے ہو تم، اور کیا کام تھا؟ کہا ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے۔ اور پھر لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس پہنچے، اور لوط علیہ السلام نے جب انہیں دیکھا، اور یہ قوم جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں سورہ اعراف کے اندر کہ فحاشی اور بے حیائی کے اندر حد سے تجاوز کیے ہوئے تھی، تو لوط علیہ السلام کے پاس جب پہنچے، لوط علیہ السلام نے ان ملائکہ کو دیکھا، انسانی اور خوبصورت مردوں کی شکل میں تھے، تو انہیں یہی کھٹکا لگا جو قوم کی ایک گندی عادت تھی اور گندی روش پر چل پڑے تھے۔ تو لوط علیہ السلام بڑے غم زدہ ہوئے، پریشان ہوئے۔ فرشتوں نے کہا آپ غمگین نہ ہو، ہم اللہ کی طرف بھیجے ہوئے، اور یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، آپ رات ہی رات یہاں سے نکلیے، اور ان پر عذاب آنے والا ہے، اور یاد رکھیے گا اس عذاب کے اندر آپ کی بیوی بھی مبتلا رہے گی۔ پتہ چلا پیغمبر کی نبوت، نبی کی نبوت بھی انہیں نہ بچا سکی، اس لیے کہ اپنا عمل نہیں ہے پاس۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین کا تذکرہ ہے کہ جن کے اندر ناپ تول میں کمی، اور اسی طرح سے خیانت کرنا، اور لوگوں کے مال میں لوٹ کسوٹ کرنا، اور اسی طرح سے چیزوں کو دکھانا اور دینا، اور یہ جو تجارتی مراحل تھے اس میں انتہائی گھنونی حرکتیں ان لوگوں کی تھی۔ اور لوط علیہ السلام کی قوم جن کا تذکرہ آیا، عرض کیا کہ بے حیائی اور فحاشی میں عروج پر پہنچی ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد صالح علیہ السلام کی جو پہلے قوم گزری وہ صنعت اور حرفت میں انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ اور اسی طرح سے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جو ہے طاقت میں انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے تھے۔ صالح علیہ السلام کی قوم صنعت اور حرفت اور ہنر اور علم
علم کے اندر تکبر کیے ہوئے تھے اس کو وہ غلط استعمال کرتے تھے۔ اور ابراہیم اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم آئی، نوح علیہ السلام کی قوم کا وتیرہ شرک تھا، بدترین شرک تھا۔ تو ان 5 اقوام کے جرائم بھی اللہ پاک ذکر کرتا ہے اور ان کے اوپر آنے والے عذابوں کو بھی اللہ ذکر کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا شعیب علیہ السلام سے مکالمہ، اور شعیب کو کہنے لگے اے شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا ونفعل فی اموالنا ما نشاء، شعیب تیری تجارت اور تیرا دین اور تیرا اسلام اور تیرا مذہب تجھے یہ کہتا ہے کہ ہم تجارتوں میں اپنی مرضی نہ کریں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ انک لانت الحلیم الرشید، ہر قوم نے نبی کو یہ کہا۔ اس دعوت سے پہلے تو بڑے ہونہار تم سمجھے جاتے تھے، یہ کیا ہو گیا؟ حالانکہ نبوت کے بعد عقل میں کمال آتا ہے، نبوت کے بعد نبی کے علم میں کمال آتا ہے، نبوت کے بعد نبی کے کلام میں کمال آتا ہے، ہر چیز میں کمال آ جاتا ہے، لیکن قوم کیا کہتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، پہلے تو اچھا تھا۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ ایک آدمی کو اللہ پاک نے کسی کمال تک اگر پہنچایا ہے تو کوئی شخص اس کمال کا انکار کرے اور جس کی آنکھوں پر پردے پڑ جائیں، جس کی عقل پر پردے آ جائیں، اگر وہ آپ کے کمال کا اور واقعتاً آپ کسی خوبی میں ہیں، واقعتاً آپ حق پر ہیں، لیکن وہ انکار کر رہا ہے، تو اس کے انکار کرنے کی وجہ سے آپ کو حق سے پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ قصے اسی لیے سنائے جا رہے ہیں نا کہ اگر ساری قوم مکہ کی آپ کے خلاف ہو جاتی ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ نہیں اس سے ماحول بگڑے گا، نہیں ضروریات دین پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوا کرتا، چاہے آپ کے ماننے والا کوئی ایک بھی نہ ہو۔ ایسے بھی تو انبیاء آئے کہ جن کا ماننے والا کوئی ایک بھی نہیں تھا، لیکن نبیوں نے اپنے پیغامات اللہ تک پہنچائے، اللہ کے پیغامات اقوام تک، قوموں تک پہنچائے۔ اور کوئی ایسے انبیاء بھی آئے کہ جن کے ماننے والے صرف ایک، کوئی ایسے بھی آئے جن کے ماننے والے صرف 2، اور ایسے بھی ہیں جن کا ماننے والا ایک بھی نہیں تھا۔ تو یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے، دین کا نظام ہے کہ نہیں اگر اکثر چلیں گے تو ہم بھی ان کے پیچھے چلیں گے، یہ معاملہ نہیں ہے دین کا۔ حق بات نبی نے کہنی ہے، نبی کے ماننے والوں نے کہنی ہے، چاہے سارا جہان مخالف ہو جائے، آپ حق پہ اکیلے چلیں گے، آپ کو چلنا پڑے گا۔ اللہ کا پیغام ہے، اس کو آپ دنیا میں پھیلائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ میں نے عرض کیا تھا، بڑے اختصار کے ساتھ یہاں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پھر یہ سورہ ہود ان صورتوں میں سے ہے۔ اچھا، یہی جو مضامین ہے نا، یہ 5 اقوام کے تذکرے اور ان کے اوپر آنے والے عذابوں کے تذکرے اور قوموں کے جوابات اور پھر استقامت کی باتیں، ان باتوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے شیبتنی ہود و اخواتها، سورہ ہود اور اس جیسی اور صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ہود میں کیا مضمون ہے؟ یہی مضمون تو ہے، قوموں پر کیسے عذابات آئے، تو ڈر تھا کہ کہیں میری قوم پر کوئی ایسا عذاب نہ آ جائے۔ اور اسی طرح سے فاستقم کما امرت، آپ کو جیسا حکم دیا گیا ہے اس طرح سے آپ استقامت اختیار کیجئے، بس۔ ولا تطغوا، مسلمانوں کو حکم، سرکشی نہیں۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، ظالم، کافر، مشرک، یہود، نصاراں، جو تمہارے نبی کے، تمہارے رب کے دشمن، ان اقوام کی طرف ذرہ سا میلان بھی نہیں کرنا، حسرت کی نگاہ سے بھی مت دیکھنا، ان کی تہذیب کو نبی کی تہذیب سے اچھا مت سمجھنا، ان کی ثقافت کو نبی کی ثقافت سے اچھا مت سمجھنا، ان کے رہن سہن کو نبی کی زندگی سے اچھا مت سمجھنا، ان کے نظریات کو قرآن و حدیث کے نظریات سے اچھا مت سمجھنا، ان کی تجارت کو، ان کے معاملات کو، ان کی معاشرتی زندگی کو، زندگی کے کسی بھی رخ کو اگر تم نے مسلمان اسلامی زندگی سے اچھا اور بہتر سمجھا تو اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا۔ ذرا سا میلان بھی برداشت نہیں ہے، ذرا سا میلان بھی برداشت نہیں ہے۔ یہ کیسی بات کرتے ہو؟ توحید ایک ایسا امر ہے، رسالت ایک ایسا امر ہے، ضروریات دین ایک ایسی چیز ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ دنیا بھی راضی، رب بھی راضی، دونوں چیزیں نہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بتایا، من احب آخرتہ اضر بدنیاہ، جو آدمی آخرت کو محبوب بنائے گا دنیا کا کچھ نہ کچھ نقصان تو ہوگا۔ او من احب دنیاہ اضر بآخرتہ، اور جو شخص دنیا سے محبت رکھے گا اس کی آخرت کا کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا۔ اب یہ تمہارے اوپر ہے، فآثروا ما یبقى علی ما یفنی، کہ تم یہ کرو کہ اس باقی آخرت کو دنیا کی فانی ہونے والی چیزوں پر تو ترجیح دیا کرو نا۔ جب دونوں کا ٹکراؤ آ جائے تو کم از کم آخرت کو ترجیح دے دیا کرو۔ اس کے بعد سورہ یوسف ہے۔ سورہ یوسف بڑی عجیب سورت ہے۔ سورہ یوسف، سورہ طٰہٰ اور سورہ قصص،
یہ تین صورتیں اس طرح سے ایک طرح کی ہیں آپس میں کہ ان تینوں میں زیادہ تر جو بیان ہے وہ ایک شخص کی کردار کو بیان کیا گیا ہے۔ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار کو بیان کرتی ہے۔ قصص اور طٰہٰ ان دونوں میں موسیٰ علیہ السلام کا کردار ہے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے انباء الرسل، نبیوں کی خبریں، جیسے یہ پیچھے آ گئی، یہ انباء الرسل کہلاتی ہیں کہ 5 اقوام بڑی بڑی جو گزری اور ان اقوام کے انبیاء کے ساتھ مکالمات، اور وہ مکالمات کے جو تذکرے آپ کے سامنے آئے، ان کو انباء الرسل کہا جاتا ہے۔ انباء کہتے ہیں بڑی خبروں کو، اور یہ جو آگے آنے والا ہے اس کو کہتے ہیں قصص الانبیاء، ذاتی کردار، نبیوں کا ذاتی کردار۔ اب یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ تذکرہ نہیں ہے کہ قوم کے ساتھ انہوں نے کیا سوال جواب ہوئے، قوم کو آپ نے کیا دعوت دی، نہیں، ایک شخص کا ذاتی کردار کیا ہونا چاہیے، انفرادی کردار کیا ہونا چاہیے، نجی کردار کیا ہونا چاہیے، کس کو آدمی نمونہ بنائے۔ نبیوں کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، جیسے نبیوں کی زندگی قوموں کے لیے رہنمائی ہے، فرد واحد کے لیے بھی یہ رہنمائی ہے۔ تو اس رہنمائی کو سمجھانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار بیان کیا گیا۔ کیا عجیب کردار تھا، کیسے کردار کے مالک تھے، اور یہ سمجھایا گیا کہ ایک ادنا سے ادنا مقام سے انسان اٹھ کر ترقی اور بلندی کے عروج تک فرد واحد جب پہنچتا ہے، چلو ٹھیک ہے، آپ کہیں گے ہم بحیثیت قوم نہیں اوپر جا سکتے، تو بھائی بحیثیت فرد تو اوپر جا سکتے ہو۔ دنیا اور آخرت کی ترقیاں تمہارے قدم چومیں، یہ تو تم کر سکتے ہو۔ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ تو دیکھو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اس وقت صورت نازل ہوئی تھی کہ جب آپ علیہ السلام سے مشرکین نے یہود کے ایما اور اشارے پر یہ سوال کیا تھا کہ یہ بنی اسرائیل قوم جو شام میں آباد تھے اور وہاں سے یہ مصر میں کب کیسے منتقل ہوئے، تو اس کے سوال کے جواب میں یہ صورت آئی اور پورا یوسف علیہ السلام کا پھر تذکرہ آیا۔ پھر یہ صورت ساتھ یہ بیان کرتی ہے کہ ایک ابتدائی، میں نے عرض کیا کہ ابتدا سے لے کر عروج تک آدمی کیسے پہنچتا ہے، کیا کیا امتحانات آتے ہیں۔ جو آدمی کسی بلند منصب پر پہنچتا ہے اس کو اس بلند منصب کی قیمت دینی پڑتی ہے، اور وہ قیمت ہوتی ہے مصائب۔ اس بلند منصب کی قیمت کیا ہے؟ مصائب، پریشانیاں، تکلیفیں، رشوت نہیں، مصائب ہیں۔ اب دیکھیے شخصی کردار کیسا ہونا چاہیے، ان کے تذکرے سے سنو۔ اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا، اپنے والد کے سامنے خواب ذکر کیا کہ میں نے ایک بڑا شاندار عظیم الشان خواب دیکھا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند یہ سب کے سب میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ والد حضرت یعقوب علیہ السلام اس غیر معمولی خواب کو سمجھ گئے کہ یہ کسی بلندی کی طرف اشارہ ہے، کوئی بہت بلند مقام ملنے والا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ بلند مقام یہ نہیں کہ آج خواب دیکھا کل بلندی پر پہنچ گئے، وہ کتنے سال لگے، کتنا طویل زمانہ لگا۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ کہاں اچھا بیٹا ٹھیک ہے، خواب تو نے دیکھا، اپنے بھائیوں سے تذکرہ نہیں کرنا۔ پتہ چلا کہ حسد پیدا ہوتا ہے۔ آپ اپنی اچھائی کو آپ کہیں ایسی جگہ پر ذکر نہ کریں جہاں آپ کو نظر بد لگ سکتی ہے، جہاں آپ کو حسد کھا سکتا ہے، جہاں آپ کے خلاف کوئی منصوبہ بنا سکتا ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھیے گا یہ نعمت سلب ہو جایا کرتی ہے دنیا کے اندر۔ جب ہم اپنی نعمت کو دوسروں کے سامنے بطور فخر کے بیان کرتے ہیں، دوسروں کو تپانے اور جلانے کے لیے بیان کرتے ہیں، ہماری نعمت ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ سمجھایا گیا، یہ اصول سمجھا ہے۔ بلندیوں پر پہنچنا ہے، جو کمالات اللہ نے دیے ہیں، کمالات کو ایک وقت آنے سے پہلے مت ظاہر کرو، مت پہلے ظاہر کرو، چھپائے رکھو۔ مخلص ہے، کسی مخلص کو بتاؤ، اپنے استاذ کو بتاؤ، اپنے شیخ کو بتاؤ، مربی کو بتاؤ، باپ کو بتاؤ، جہاں تمہیں اندیشہ ہو مت بتاؤ۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، بڑی بلند نشانیاں ہیں یوسف علیہ السلام کے اس کردار میں۔ یوسف علیہ السلام کا صبر دیکھیے، برادران نے کنویں میں ڈالنے کی اسکیم بنائی، منصوبہ بنایا کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ سے دور کرنا ہے، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام سے کوئی یعقوب علیہ السلام کو کوئی زیادہ ہی محبت ہو گئی۔ حقیقت یہ نہیں تھی، باپ کے لیے سارے بیٹے برابر ہیں، اور نبی عدل نہ کرے ایسا نہیں ہو سکتا، 100% عدل ہے، لیکن یہ قدرے چھوٹے تھے، ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور چونکہ وہ باقی بھائی جو 10 کے 10 تھے وہ ایک بیوی سے تھے، اور یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین وہ ایک بیوی سے تھے، تو لہٰذا ان کی ماں کا انتقال ہو گیا، اور یہ تھے بھی دو سارے چھوٹے تھے۔
تو اس لیے یعقوب علیہ السلام ان کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے کہ کہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یہ بات بھائیوں کو بری لگتی تھی۔ نحن عصبہ، ہم ایک جماعت ہیں، ہم گھر کے کام کاج کرتے ہیں، ہم سارے مشقتیں برداشت کرتے ہیں، لیکن یہ باپ کیا مقام ان کا ہے؟ آج بھی گھر کے اندر بھائی کو بھائی سے حسد لگ جاتا ہے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ عدل و انصاف کریں، اولادوں میں درمیانہ روی اختیار کریں، عطا میں، دینے میں، حق دینے میں برابری کریں۔ پھر بھی اگر اس کے بعد بھی حسد لگتا ہے تو آپ کم از کم بری و ذمہ ہو جائیں گے۔ پھر حسد لگنے کا مطلب یہ کہ وہاں پر بھی کوئی خرابی ہے، آپ اس کا موقع نہ دیں، آپ کوشش کریں کہ موقع نہ دیں۔ یہ ایک باپ کی، ایک ماں کی ذمہ داری ہے۔ خیر، عروج پر پہنچنے کی میں نے عرض کیا کہ یہ قیمت ہے۔ خیر، برادران نے مشورہ کیا اور آپس میں، ایک نے کہا قتل کر دینا چاہیے، دوسرے نے رحم کیا، لا تقتلوا یوسف، نہیں کرو بھائی تو ہے نہیں۔ اندر کچھ نہ کچھ دل میں تو بات آتی ہے کہ بھائی ہے، بھائی اچھا نہیں ہے، خون تو اپنا ہی ہے، قتل نہ کرو۔ کیا کریں پھر؟ کسی کنویں میں ڈال دو، ایسے کنویں میں ڈال دو جس میں پانی وانی نہ ہو، کوئی آئے گا نکال لے گا اور اس کی جان بھی بچ جائے گی اور تمہارا کام بھی ہو جائے گا۔ اسی پر اتفاق ہوا تو یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، ابا کو راضی کیا، کل ہم لے جائیں گے، اس کو ساتھ کھلائیں گے پلائیں گے، کھیلے گا کودے گا، جنگل میں ہمارے ساتھ، ہم بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں، لہٰذا ہمیں دے دے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں کوئی بھیڑیا نہ آ جائے، کوئی اسے کھا نہ لے۔ کہا کیسے ہو سکتا ہے، بھیڑیے کی مجال، نحن عصبہ، ہم تو ایک بڑی جماعت ہیں، بھیڑیا کھا کے تو دکھائے، انا اذا لخاسرون، اگر بھیڑیے نے کھا دیا تو ہم تو پھر بڑے نقصان والے میں، پھر تو ہم تو خسارے والے۔ یعقوب علیہ السلام نے اعتبار کیا۔ ایک باپ کو اولادوں پر اعتبار کر لینا چاہیے، نہیں بدگمان ہونا چاہیے، اس سے گھر کا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ اعتبار کیا، لے گئے، چنانچہ انہوں نے جا کے کنویں میں ڈال دیا، اور شام کو والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس اعذار لے کے آئے۔ ایک تو آئے تاخیر سے، مغرب میں آ جایا کرتے تھے، سورج غروب سے پہلے آتے تھے، آج تاخیر سے آئے۔ بھائی کیسے تاخیر سے؟ جی یوسف کو ہم لے گئے تھے، سامان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، یہ دیکھو چور ڈاکو، اور جس کے اندر چور چھپا ہوتا ہے نا، وہ بات کو بڑا لمبا کھینچ کے کرتا ہے۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ ہم لے کے گئے تھے اور وہاں ہم نے چھوڑا سامان کے پاس، اور ہم نے خیال کیا کہ یہ ہمارے ساتھ دوڑ میں آگے پیچھے دوڑ نہیں سکے گا، کہیں گر نہ جائے، ہم بڑے مخلص تھے، خیر خواہ تھے، اس کا ایک بھیڑیا کھا گیا اور آپ ہماری بات نہیں مانیں گے، وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، بات تو نہیں مانیں گے لیکن دلیل ہے ہمارے پاس۔ کیا دلیل ہے بھائی؟ یہ قمیص لے آئے ہیں، دیکھیں قمیص پر خون بھی لگا ہوا ہے، بھیڑیا۔ یعقوب علیہ السلام نے قمیص دیکھی، کھولا، دیکھا عجیب بھیڑیا ہے، یہ قمیض اس نے پہلے سے نکالی اور پھر یوسف کو کھایا، قمیض پھٹی نہیں، قمیض پر نشان نہیں لگا، دانت کا نشان نہیں آیا، یہ کیسا بھیڑیا بھائی؟ بڑا سمجھدار بھیڑیا تھا۔ فصبر جمیل۔ اب دیکھو یعقوب علیہ السلام کا کردار، یہ بلند لوگوں کا کردار ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد کیا کہا؟ بل سولت لکم انفسکم فصبر جمیل واللہ، دو باتیں کہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی یہ تمہارا منصوبہ اپنا گڑا ہوا ہے، یہ نبی کا تدبر ہے، نبی کی سمجھداری ہے، یہ نبی کی فہم اور فراست ہے کہ جو ان کے جملوں سے وہ سمجھ گئے کہ یہ منصوبہ گھڑ کے لائے، حقیقت یہ نہیں ہے۔ دوسرا، اب کیا کروں؟ فصبر جمیل، صبر ہی کروں، اور واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو تم کر کے لائے ہو اس پر میں اللہ کی مدد چاہتا ہوں۔ نہیں کوئی اللہ سے گلہ کیا، نہیں کوئی مخلوق سے گلہ کیا کہ تم نے کیوں ایسا کیا۔ سبحان اللہ۔ خیر، القصہ مختصر، قافلے والے آئے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو، یہ اگلے دن کا قصہ ہے، اگلے دن قافلے والے آئے، انہوں نے وہاں سے نکالا اور لے جا کے مصر میں فروخت کر دیا، اور جلدی جلدی سے بیچ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو لینے کے دینے پڑ جائیں، کوئی آ جائے۔ اور عزیز مصر، جو مصر کا گورنر تھا، اس نے خریدا اور جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ اسے اپنے پاس رکھو، اور ہم اس کو بچہ بھی بنا سکتے ہیں، اور ہماری اولاد نہیں ہے، یہی ہے کہ یہ ہمیں فائدہ دے گا۔ اللہ نے کہا کذالک مکننا لیوسف، اس طرح سے ہم نے یوسف کی رہائش کے انتظام کیا، اس لیے کہ آگے یوسف نے سلطنت پر جانا ہے، بلند مقام پر جانا ہے، عزیز مصر کے گھر میں رہے گا اور سیاسی انتظام سیکھے گا۔ اللہ پاک قادر مطلق ہے، چاہتا تو پہلے دن سے، جیسے اللہ پاک وحی دیتا ہے، نبی کو وحی نازل کرتا ہے، یہ سارے انتظام سکھا سکتا تھا، لیکن یہ دنیا تدریجاً آہستہ آہستہ انسان کمال تک، ترقی تک پہنچتا ہے۔ اور جوانی کو جب پہنچے تو یہ پہلا امتحان تھا، بھائیوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا،
اور اس کے اوپر صبر کیا، کوئی گلہ اللہ سے نہیں ہوا۔ دوسرا امتحان ہوا کہ جب جوانی کو پہنچے تو عزیز مصر کے گھر کے اندر عزیز مصر کی بیوی نے بدترین حملہ کیا، عزت پر حملہ کیا۔ اب یہ بہت بڑا سبق ہے، ایک شخصی کردار کیسا ہونا چاہیے، ایک پاک دامن جوان کیسا ہونا چاہیے، ایک پاک دامن انسان کیسا ہونا چاہیے۔ اگر وہ بلندی پر جانا چاہتا ہے تو پاک دامنی اختیار کرے گا، اگر اپنی پاک دامنی کو داغدار کرے گا تو عروج پر نہیں پہنچ سکتا، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ تو سوچو تو صحیح، قرآن کہتا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، جس کے گھر میں یوسف تھے۔ قرآن براہ راست یوں کہہ سکتا تھا کہ امرأۃ العزیز نے، عورت عزیز مصر کی بیوی نے بہکایا، نہ اس عورت نے بہکایا جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے۔ یہ گھر کا لفظ کیوں کہا؟ گھر والے، جس کے گھر میں آدمی رہتا ہے، جس کے گھر میں کھاتا پیتا ہے، اس کی ہر بات ماننی پڑتی ہے، تو یہ بات یوسف نے نہیں مانی، کیوں؟ اللہ کے حکم کے خلاف تھی، اس لیے یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ اور عجیب بات، قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اس عورت نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ گناہ کا قصد 100% ارادہ کیا، اور یوسف علیہ السلام نے 100% اس گناہ کو دور کرنے کا ارادہ کیا۔ اور قرآن کہتا ہے عجیب الفاظ، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اس طرح سے ہم نے یوسف سے بے حیائی کو دور کیا، ورنہ یوسف تو بے حیائی سے پہلے سے بھی دور تھے۔ یہ نہیں کہا کہ یوسف کو ہم نے بے حیائی سے پیچھے ہٹایا، نہ، بے حیائی یوسف کے قریب جا رہی تھی، ہم نے بے حیائی کو پیچھے کھینچ دی۔ یہ اعلیٰ درجہ ہے کمال کا، اس کو کہتے ہیں عصمت، اس کو کہتے ہیں پاک دامنی۔ ایسے جوان ہوا کرتے تھے، ترقی پر پہنچنے کے لیے ایسا ہونا چاہیے۔ پھر اللہ اکبر، القصہ مختصر، پھر عزیز مصر جب گھر میں آیا تو اب بات وہی ہے، چور وہی تھی، بیوی، اس نے ایک دم سے یہ جملہ بولا، کیا کہنے لگی کہ ما جزاء من اراد باہلک سوءا، جو تیرے گھر کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تیری بیوی کے ساتھ، اس کی سزا سوائے جیل کے کیا ہو سکتی ہے، یا دردناک اسے عذاب دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ بس اتنا سا سادہ سا جملہ کہا، ہی راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے بھسلایا ہے، یہ مجھے بہکانا چاہتی ہے۔ وشہد شاہد من اہلہا، اور ایک عزیز مصر کے ساتھ ایک آیا تھا، اس نے کہا بھائی صاف سی بات ہے، قمیص دیکھو کرتا کہاں سے پھٹا ہے، یوسف کا کرتا چیک کرو کہاں سے پھٹا ہوا ہے، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین، اگر سامنے سے پیراہن پھٹا ہوا ہے یوسف کا تو یہ عورت سچ کہہ رہی ہے، مطلب ہے کہ گناہ کے ارادے سے قریب آئی ہے، اور یوسف اس کے قریب آیا ہے اور اس نے اس کے کرتے کو کھینچا اور وہ پھٹ گیا۔ اور وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر پیچھے سے پیراہن پھٹا ہوا ہے، کرتا پھٹا ہوا ہے پیچھے سے، تو سمجھ لو یہ بھاگ رہا ہوا ہوگا، گناہ سے بچ رہا ہوگا اور پیچھے سے اس نے کھینچا ہوگا اس کو۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جب قمیص دیکھی گئی تو پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا یہ تیرا فراڈ ہے، یہ تیرا فراڈ ہے، ان کیدکن عظیم، اور عورتوں کا مکر بہت بڑا ہوتا ہے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر بڑا کمزور، عورت کا مکر بڑا، بہت بڑا، بہت بڑا، اور شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دے۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے حدیث پاک میں آیا گیا النساء حبائل الشیطان، شیطان شکاری جو ہوتا ہے اس کو جال چاہیے ہوتا ہے شکار کرنے کے لیے، تو جوانوں کو جب شیطان بہکاتا ہے تو کہاں سے بہکائے گا؟ جال کیا ہے؟ عورت اس کا جال ہے، اور کیا ہے؟ موسیقی اس کا منتر ہے۔ جو موسیقی سننے کا عادی ہو وہ سمجھے کہ میں نے شیطان کا منتر قبول کر لیا، اور جس کے ناجائز تعلقات ہوں تو وہ یہ سمجھے کہ شیطان کا داؤ چل گیا، اس نے جال لگایا اور اس جال میں پھنس چکا ہوں، اب گیا اس کا ایمان۔ یہ شخصی کردار ہے، یہ شخصی کردار ہے، یہ سمجھایا جا رہا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ خبردار کوئی مرد کوئی عورت کے ساتھ تنہائی میں جمع نہ ہو، اگر دو جمع ہوں گے تو تیسرا شیطان ہوگا، تیسرا شیطان ہوگا۔ خیر، جب اس خاتون نے دیکھا کہ میری بدنامی پورے شہر میں ڈنڈورا مچ گیا کہ امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی، ایک بڑے گھرانے کی عورت، ایک ملکانی، اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے غلام پر زر خرید پر فریفتہ ہو گئی ہے،
ایسی بدنامی مچنا شروع ہو گئی، ہر طرف سے آوازیں، عورتوں میں آوازیں پھیل گئیں، سب وزراء کی عورتیں یہ باتیں کہنے لگیں اور اس کو تانے دینے لگیں۔ تو یوسف علیہ السلام کو ایک جگہ اندر چھپایا اور پھر ایک دعوت ایک کمرے میں منعقد کی اور ہر ایک کے ہاتھ میں پھل بھی دیے اور چھریاں بھی دی اور سب کو بلایا۔ کچھ 40 کے لگ بھگ یا اس سے زائد عورتیں ساری جمع ہو گئی اور یوسف کو کہا ذرا سامنے آ جاؤ۔ یوسف علیہ السلام سامنے آئے، فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، جب سامنے آئے تو انہوں نے ہاتھ کاٹ دیے، بجائے یہ کہ وہ چھریاں ان کی پھلوں پر چلتی وہ ہاتھوں پر چل گئی۔ ایسی مدہوش ہو گئی، مدہوش ہو جانا، حواس باختہ ہو جانا، ایسا حسن اللہ نے عطا فرمایا کہ پوری کائنات، جب حسن تقسیم ہوا تو پوری کائنات کو آدھا حسن اور آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو ملا۔ کیا حسن اللہ نے دیا تھا، کیا خوبصورتی اللہ نے دی تھی۔ اس سب کے باوجود دیکھو حسن کے ساتھ بھی آدمی کمال تک پہنچ سکتا ہے۔ کیسے کمال کو پہنچے؟ ان ھذا الا ملک کریم، کہنے لگی یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے، سب نے بیک زبان ہو کر کہا یہ فرشتہ ہے۔ اب پہلے ایک اکیلی عزیز مصر کی بیوی بہکا رہی تھی، اب سب مل کر بہکانے لگی، یوسف مان لے اس کی بات، یوسف مان لے، ہر کوئی اپنی طرف دعوت دے رہی ہے، اپنی طرف دعوت دے رہی ہے۔ اللہ اکبر، دو مشکلیں آ گئیں، یا جیل یا گناہ ہے، یا جیل یا گناہ ہے۔ جیل میں پھانسی بھی ہو سکتی ہے، جیل میں عمر بھر قید بھی ہو سکتی ہے، جیل میں پٹائی بھی ہو سکتی ہے، جیل تو جیل ہے۔ یا گناہ ہے یا جیل ہے، کیا اختیار کرو گے؟ جیل اختیار کروں گا۔ یہ ایک پاک دامن انسان کا کردار ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں احون البلیتین۔ جب دو مصیبتوں میں انسان گرفتار ہو جائے تو ان میں سے ہلکی والی مصیبت کو اختیار کر لے۔ تو ایماندار آدمی کے نزدیک ہلکی مصیبت جیل میں جانا ہے، گناہ کرنا ہلکی مصیبت نہیں ہے، بڑی مصیبت ہے۔ وہ ایک عارضی لذت تو ہے، لیکن اس کے بعد اپنے پروردگار کو ناراض کرنا بہت بہت بڑی مصیبت ہے، وہ کوئی ہلکی مصیبت نہیں ہے۔ اس کے بدلے میں آخرت کا عذاب مول لینا کوئی ہلکی مصیبت نہیں ہے، بڑی مصیبت ہے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے جیل جانے کو پسند کیا، چنانچہ جیل بھیج دیے گئے، اس الزام سے بچنے کے لیے جیل میں بھیج دیے گئے۔ وَدَخَلَ مَا، اب جیل میں ایک اعلیٰ کردار کا مالک، اس کی جیل میں کیا محنت ہے وہ ذکر کی۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَّانِ، ایسا نہیں کہ مصائب میں گر گئے تو شکوے، یا اللہ میرا کیا جرم تھا، تو نے مجھے جیل میں باپ سے جدا کر دیا، کنویں میں ڈال دیا، عزیز مصر کے پاس فروخت ہوا، مجھے بیچا گیا، ایک نبی کے گھر سے پرورش پانے والا اور نبی کے گھر کا ایک بندہ، اور مجھے بیچا گیا اور پھر اس کے بعد جیل، اے اللہ میرا کیا قصور؟ نہیں، کوئی زبان پر گلا نہیں۔ جیل میں بھی جا کے اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، خواب، دو آدمیوں نے آگے خواب کا تذکرہ کیا تو ان کو خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے اللہ کی طرف دعوت دی اور کہا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، میں اس قوم کی ملت کو چھوڑ چکا ہوں جو اللہ کا انکاری ہے، میں نے اللہ پر واتبعت ملت آبائی، میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی ملت اور دین پر چلنے والا ہوں۔ اور دیکھو ہمیں زیب نہیں دیتا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور لوگ اس کو نہیں جانتے۔ اور اے میرے جیل کے ساتھیوں، بتاؤ کئی رب بنا دیے جائیں وہ زیادہ بہتر ہے یا ایک اللہ کو معبود بنایا جائے؟ اور یاد رکھنا اے میرے جیل کے ساتھیوں، جو تم نے خواب پوچھے تھے، جس نے یہ کہا تھا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ایک رکھا ہوا ہے اور اس سے جو ہے پرندے کھا رہے، کہا تمہیں تو سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ اور جس نے دیکھا تھا کہ میں بادشاہ کے لیے شراب بنا رہا ہوں، یہ آزاد ہو جائے گا۔ اب بعض مفسرین لکھا ایک دم سے چوکھنے ہو گئے، چونک گئے، نہیں ہم نے خواب نہیں دیکھا تھا۔ وہ جس نے دیکھا تھا جس کی موت کا فیصلہ، نہیں خواب نہیں دیکھا تھا، ہم نے ویسے ہی بنایا، ہم نے فرضی بنایا تھا آپ کا امتحان لینے کے لیے۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، اب ایسا ہی ہوگا جیسا تم نے پوچھا تھا، دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا۔ اس سے علماء نے لکھا ہے کہ جھوٹا خواب بھی بڑا گناہ ہے بھائی، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے کہ مجھے اللہ نے رات کو یہ دکھایا جب کو رات میں اس نے نہیں دیکھا، اس لیے کہ اچھے خواب کو نبوت کا 46واں حصہ کہا گیا ہے، وحی کا 46واں حصہ کہا گیا ہے، تو جھوٹا خواب بیان کرنا بڑا جرم ہے۔ یہ لوگ اس کو شاید جرم نہیں سمجھتے جبکہ بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کی رہائی کے اسباب، جیل سے پیدا ہوئے رہائی کے اسباب کہ عزیز مصر نہیں، بادشاہ مصر، جو مصر کا بادشاہ تھا، سلطنت جس کے پاس تھی، اس نے ایک عجیب سا خواب دیکھا اور ایک عجیب نوعیت کا خواب تھا۔ اس نے اپنے اراکین سے پوچھا بتاؤ بھائی اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ کسی نے کہا ایسی فضول باتیں ہیں، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ ایک شخص نے کہا جو نجات پا کے جیل سے رہا ہو کے آیا تھا، اس نے کہا اوہ مجھے یاد آ گئی بات،
जेल में एक आदमी पड़ा हुआ था, उसने मुझे कहा भी था अपने बादशाह के सामने जाके जिक्र करना कि एक बेगुनाह कैद में पड़ा हुआ है, और बहुत शानदार ताबीर बताता है, मुझे भेजो। पहुँच गए यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास और कहने लगा कि हमारे बादशाह ने ख्वाब देखा है। क्या देखा है? 7 बकरातिन सिमान याकुलुहुन्ना, 7 मोटी गाय हैं और उनको 7 दुबली पतली गाय खा रही हैं, और 7 खोशे तरोताज़ा और उनके ऊपर लिपटे हुए हैं 7 खुश्क खोशे। ये क्या है? ये क्या चीज़ है? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने शानदार ताबीर बताई, ताबीर भी तदबीर भी, ताबीर भी तदबीर भी। ताबीर ये बताई है कि इसकी ताबीर ये है कि 7 साल खूब फरावानी होगी और ज़मीन से गल्ले निकलेंगे, और फिर 7 साल कहत सारी के आएंगे। ये जो 7 मोटी फरबा गाय हैं, इनका मतलब ये है कि ज़मीन गल्ला देगी। 7 तरोताज़ा खोशे, ज़मीन से गल्ला निकलेगा। उसके बाद 7 खुश्क खोशे, उनको लपेट लेंगे, मतलब है कि जो गल्ला जमा होगा वो खा जाओगे। अच्छा, ये ताबीर है। तो वो वापस आया और आके बादशाह को कहा कि ये उसने बताया है। बुलाओ भाई उसको। बादशाह तो खुश हो गया, मैं ख़ुद सुनना चाहता हूँ इससे ताबीर। यूसुफ अलैहिस्सलाम बुलंद किरदार के मालिक ऐसे हुआ करते हैं। हमारा जैसा कोई होता छलांगे लगाता हुआ बाहर आता, मुझे बादशाह ने बुलाया है, चल भाई बादशाह ने बुलाया है। ना ना ना, बादशाह ने बुलाया, ऐसे थोड़ी जाऊँगा, पहले उन औरतों से पूछो मुझे जेल क्यों भिजवाया था। एक अच्छे किरदार का आदमी अपनी सफाई कराया करता है, सफाई कराया करता है अपने, कि मेरे ऊपर जो इल्ज़ामात लगे हैं उन इल्ज़ामात से मुझे बरी करो। क्यों? इसलिए कि कल जब बुलंद किरदार पर आएगा तो लोग फिर वही ताना देंगे। इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि जाओ पहले उन औरतों से पूछ के आओ, और बादशाह से कहो उनसे पूछे। चुनांचे बादशाह ने उन सब को बुलाया, अजीज़ मिस्र की बीवी, और वो सब की सब थी, और सब ने बैक ज़बान कहा कि अना रावतहु अन नफ्सिही, हमने यूसुफ को बहकाया था, व इन्नहु लमिनस सादिक़ीन, वो सच्चा था, वो सच्चा था, वो सच्चा था। और ये सब कुछ इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मैंने इसलिए ये किया, ये इंतज़ाम इसलिए कर रहा हूँ ताकि अजीज़ मिस्र समझ ले, इस बात को जान ले, उसकी गैर मौजूदगी में मैंने उसके घर के साथ कोई ख़यानत नहीं की है। बुलंद किरदार के मालिक ऐसे हुआ करते हैं, जिस घर में पलते हैं, जिस घर में बड़े होते हैं, जिस घर में तरबियत होती है, वहाँ खाइन नहीं होते। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूइ, हाँ मैं अपने नफ्स की बरात भी नहीं करता। नफ्स इंसान को गुनाहों का हुक्म देता रहता है, जिस पर अल्लाह पाक रहम फरमाए वो बच सकता है। मेरे परवरदिगार ने मेरे ऊपर रहम फरमाया, इसलिए मैं बच गया हूँ। अब उसके बाद जेल से रिहाई के असबाब इंशाअल्लाह कल के सबक में अर्ज़ करेंगे।